بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک سٹوری بائی گل کے پیارے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ایک ایسی مخلوق ہے جو ابھی تک زمین کے نیچے قید ہے، لیکن قیامت کے آنے سے پہلے یہ مخلوق آزاد ہو جائے گی، اور جب یہ روئے زمین میں داخل ہوں گے تو زمین میں تباہی برپا کر دیں گے۔ ایک ایسی خوفناک مخلوق ہوگی جو کچھ بھی نہیں چھوڑے گی، انسان کیا وہ دنیا کی کوئی چیز، چاہے وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، سب کا صفایا کر دے گی، یہاں تک کہ بس ریت کے ٹیلے اور خالی بنجر میدان رہ جائیں گے۔ جب وہ زمین سے تمام اشیاء اور تمام انسانوں کا خاتمہ کر دیں گے تو وہ آسمان کا رخ کرنے کا سوچیں گے، لیکن کیا آپ نے ایسی مخلوق کے بارے میں سنا ہے یا صرف قصے کہانیوں میں جانا ہے؟ کیا یہ اصل حقیقت میں وجود رکھتے ہیں؟ جس طرح سے دنیا اور اس کی رفتار تیزی سے بڑھ رہی ہے، اب یہ دنیا اپنے آخری خاتمے اور سفر کی طرف ہے۔ بہت جلد اس دنیا میں بہت سارے فتنے فساد رونما ہوں گے جو اس دنیا کے خاتمے کی وجہ بنیں گے۔ یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم ہے جس کے بارے میں ہر مسلمان کو جاننا چاہیے، اور یہ اس وقت کہاں ہیں اور یہ کب آزاد ہوں گے۔ ایک حدیث شریف میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے، ان کا رنگ مبارک سرخ ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہلاک ہوں گے عرب والے اس کے شر سے جس کی وجہ بہت نزدیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے انگوٹھے اور انگلی کا حلقہ بنایا اور فرمایا کہ آج اجوج مجوج کی قوم کی دیوار اتنی کھل چکی ہے۔ اجوج مجوج کون لوگ ہیں؟ یہ دو مرد ہیں جو حضرت یافس بن نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ ان کو اجوج مجوج اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے اور ان کا جسم بہت سخت ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے 10 حصے کیے جائیں تو ان میں سے 9 حصے اجوج ماجوج کے ہوں گے اور باقی 1 حصہ تمام مخلوق کا ہوگا۔ اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ تعداد میں کتنے ہوں گے۔ اب ان کی شکل و صورت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس قوم کا ایک گروہ بہت لمبا اور قداور ہوگا۔ یہ گروہ تمام حشرات الارض کو کھاتا ہوگا، یعنی سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے وغیرہ کھاتا ہوگا۔ اس قوم کی نسل 1 سال میں بہت بڑھتی ہے، اتنا کہ کسی بھی جاندار کی نسل اتنی تیزی سے نہیں بڑھتی۔ یہ ایک دوسرے کو کبوتروں کی طرح بلاتے ہیں اور کتوں کی طرح بولتے ہیں۔ اس قوم میں سے ایک گروہ کے سینگ، دم اور خوفناک قسم کے دانت ہوں گے جو کچا گوشت کھاتے ہوں گے۔ اجوج مجوج کی قوم کے 40 گروہ ہیں جن کی شکل و صورت ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور ان 40 گروہوں کے بادشاہ اور ان کی زبانیں بھی الگ الگ ہیں۔ ان کا زیادہ تر کھانا پینا شکار سے ہوتا ہے۔ یہ بھوک لگنے پر ایک دوسرے کو بھی نہیں بخشتے اور ان کو بھی کھا جاتے ہیں۔ اجوج کا ایک گروہ ہے جبکہ ماجوج کے 4 گروہ ہیں، اور یہ لوگ تب تک نہیں مرتے جب تک ان کی نسل 1000 سال سے بڑھ نہ جائے، اور جب ان میں سے کوئی ایک مر جاتا ہے تو یہ اس کی لاش کو بھی کھا جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اجوج مجوج کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جس کا قد ایک بالش ہے، ان کے پنجے چراغوں کی طرح اور دانت جانوروں کی طرح، ان کے لمبے لمبے بال اور کان ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جس کے کان اتنے لمبے ہیں
کہ وہ اس کو سونے کے لیے ایک کان کو نیچے بچھا لیتے ہیں اور دوسرے کو اوپر اوڑھ لیتے ہیں، ایک کان سے سردی گزارتے ہیں اور دوسرے کان سے گرمی گزارتے ہیں۔ اس قوم کو حضرت ذوالقرنین نے آج سے ہزاروں سال پہلے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا، اور یہ قوم اتنی خطرناک ہے کہ جب اس کو آزادی ملے گی تو یہ دنیا کی تمام تر چیزوں کو کھا جائے گی، ان کو صفحۂ ہستی سے مٹا دے گی۔ یہ قوم روزانہ اس دیوار کو کھودتی ہے، اور جب وہ دیوار گرنے کے قریب ہوتی ہے تو ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو واپس چلو، کل صبح اس کو دوبارہ کھودیں گے، اور وہ واپس چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس دیوار کو دوبارہ ویسا بنا دیتا ہے جیسی حالت میں وہ پہلے سے تھی۔ لیکن جب ان کی آزادی کا وقت قریب آئے گا، اللہ تعالیٰ اس قوم کو انسانوں پر نازل کرے گا، تب یہ دیوار کو کھودیں گے، اور جب وہ ٹوٹنے کے قریب ہوگی تو ان کا بادشاہ کہے گا انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو گرا دیں گے۔ انشاءاللہ کہنے کی دیر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب وہ اگلے دن لوٹیں گے تو دیوار اسی حالت میں کھڑی ہوگی جس حالت میں ان لوگوں نے چھوڑی ہوگی، اور وہ دیوار گر جائے گی، اور یہ آزاد ہو کے دنیا میں تباہی اور فساد برپا کر دیں گے، اور دنیا کی ہر چیز کو نیست و نابود کر دیں گے۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام گیا تھا اور ان کو ایمان پر آنے کی دعوت دی تھی، لیکن اس قوم نے انکار کر دیا تھا۔ تمام انسانوں اور روئے زمین کی ہر چیز کا صفایا کرنے کے بعد یہ لوگ آسمان والوں پر بھی وار کرنے کا سوچیں گے۔ یہ آسمان کی طرف اپنے تیر بھیجیں گے جو خون آلودہ ہو کر واپس آئیں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ ہم نے زمین کی طرح آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا ہے، اور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ روئے زمین پر اب ان کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تب تمام انسان کوہ طور پر ہوں گے، اور جب یہ آزاد ہوں گے تو یہ بحیرہ طبریہ کا سارا پانی پی جائیں گے، اور جب ان کا دوسرا گروہ وہاں پر پہنچے گا تو وہ کہے گا کہ یہاں پر پانی ہوا کرتا تھا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قوم کے مرنے کے لیے دعا کریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ اس قوم کے گردنوں میں عجیب سے کیڑے پیدا کر دے گا، جس کی وجہ سے ان کے پورے گروہ مر جائیں گے، اور تمام ایمان والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور سے نیچے زمین پر اتریں گے، لیکن ان کی لاشوں اور ان کی بدبو کی وجہ سے تمام زمین بھری پڑی ہوگی۔ تب اللہ تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مومنین دوبارہ دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ایک پرندوں کو نازل کرے گا جو ان کے لاشوں کو اللہ کے حکم سے اٹھا کر زمین کو پاک کر دیں گے، اور مسلمان ان کے ہتھیار 40 سال تک استعمال کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین پر بارش نازل فرمائے گا، جس سے زمین دوبارہ سے آباد ہو جائے گی۔ دوستو، اللہ آپ کو اور مجھے اس جیسے فتنے اور اس یاجوج ماجوج کی قوم سے محفوظ رکھے۔ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگوں کو یاجوج ماجوج کی تاریخ جان کر خوشی ہوئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت ہی محنت کے ساتھ ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگوں کو میری یہ کوشش پسند آتی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اگلی ایسی ہی خوبصورت اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔